جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کئی دنوں سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو گاڑیوں کی ویڈیو وائرل ہے کہ اس میں کوئی کہہ رہا ہے کہ عرب شہزادے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گاڑیوں کو دوڑا رہے ہیں، اور یہ ایک پلاننگ اس لیے ہے کہ وہاں پر بہت سے لوگ جمع ہیں اور اس کی ویڈیو بھی بنا رہے ہیں۔ اگر یہ عام روٹین کی بات ہوتی تو لوگ جمع نہ ہوتے، دوسری بات یہ کہ ان کی ویڈیو نہ بناتے۔ تو یہ چونکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی مرتبہ ہو رہا تھا تو لوگ وہاں پر جمع بھی تھے، ان کی ویڈیو بھی بنا رہے تھے، اور اب جو حرمین شریفین کا پیجز ہے اردو وغیرہ، اس سے ان کی وضاحتیں آ رہی ہیں کہ یہ روٹین کی بات ہے، اور ان کے ساتھ کچھ پرانے تصاویر بھی شیئر کر رہے ہیں۔ وہ تصاویر آپ لوگ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ان تصاویر کو شیئر کرتے ہیں کہ یہ تو اب سے نہیں ہے، یہ تو پرانے زمانے سے مسجد نبوی کے بالکل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی گاڑیوں کا گزر ہوتا تھا۔ تو ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو مسجد نبوی میں اتنی وسعت نہیں تھی، اور آپ لوگ اس تصاویر میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ مسجد نبوی میں وسعت اتنی نہیں تھی۔ گاڑیوں کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ تو بالکل مسجد نبوی کے جو حدود ہے اس میں ان کو دوڑا رہے ہیں، وہ تو وضاحتیں دے رہے ہیں۔ لیکن شک کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ وہاں پر جمع ہیں اور سارے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور سیاہ رنگ کی گاڑیاں ہیں۔ اس طرح کی گاڑیاں پہلے حرم شریف میں کسی نے نہیں دیکھی۔ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ پاکستانی وہاں پر جاتے ہیں۔ اگر کسی نے دیکھی ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتا سکتے ہیں۔ محترم سامعین، دراصل ہم دربار رسالت پاک کا ادب اور صحن مسجد نبوی کا ادب پامال کر رہے ہیں، اور اس کا پرزور مذمت کرنا چاہیے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، وہ تو الگ بات ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید خان کے دور میں جب مسجد نبوی کی آرائش کا کام کیا جا رہا تھا تو 10 میل دور جا کر ایک ٹائل کا سائز سٹ کیا جاتا تھا، اور ریلوے کا نظام اس وجہ سے نہیں بچایا گیا کہ اس شہر میں اس کی آواز آئے گی۔ اگر وہ ریلوے ٹریک بن جاتا تو ہمارے اس طرف کے جتنے بھی ممالک ہیں ان لوگوں کے لیے بہت سستا سفر ہوتا، اور بہت آسانی سے وہ عمرہ اور حج کے لیے جا سکتے تھے۔ لیکن صرف شور کی وجہ سے کہ یہ ریل کی شور ہوگی، اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، تو اس تکلیف کی وجہ سے سلطان عبدالحمید خان نے اس کو بھی روک لیا۔ دوسری بات یہ ہے، اس ویڈیو نے بہت سے مسلمانوں کا دل چیر کر رکھ دیا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر دل خون کا آنسو رو رہا ہے۔ مسلمان اگر اب بھی نہیں جاگے تو کب جاگو گے؟ اس پر ضرور جو ہے سعودی حکومت کو کام کرنا چاہیے کہ یہ ہم دربار رسالت کا ادب کر رہے ہیں اور صحن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب پامال کر رہے ہیں، اور اس کا پرزور مذمت کرنا چاہیے۔ اگر وہ وضاحتیں دے رہے ہیں پرانے تصاویر کے ساتھ نئے کو کمپیئر کر رہے ہیں، تو پرانے تصاویر میں تو مسجد نبوی کی وسعت اتنی تھی نہیں، اب اس میں وسعت آ گئی ہے، اور یہ باقاعدہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا محبت نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ درجے کا ادب نصیب فرمائے۔ اور مسجد نبوی کے بعض علماء اور اماموں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وہاں پر قدم احتیاط سے رکھتے تھے، اور جب راستوں پہ جاتے تھے تو دیوار کے قریب جاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ اس طرح آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک رکھا ہو اور اس نشان کے اوپر اور اس جگہ کے اوپر میرا پاؤں آ جائے۔ وہ اتنا احتیاط کرتے تھے اور اتنا ادب کرتے تھے۔ اور ایک ہم ہے کہ بالکل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گاڑیوں کو دوڑا رہے ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ادب کا تقاضا ہے۔ جس سے محبت کی جائے تو اس کے گلی کوچے کا بھی ادب کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا بھی اعلیٰ درجے کا ادب نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل